السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف کے معزز خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیجیے اور تاکہ میری نیو آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں۔ دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ بنا چینل کو سبسکرائب کیے آپ دعاؤں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ کہیں ایسے وظیفے ہیں جن کی اجازت لازمی ہوتی ہے، تو آپ جب تک میرے سبسکرائبر بنیں گے اس کے بعد ہی آپ دعاؤں میں بھی شامل ہوں گے، آپ کو وظائف کی اجازت بھی ہوگی، آپ کی ساری پریشانیاں حل ہوں گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہو، میاں کی بیوی کے ساتھ یا بیوی کی میاں کے ساتھ نہ بنتی ہو، تو دونوں میں سے ایک ہی عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی محبت ختم نہ ہوگی اور لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور یہ لڑائی جھگڑے محبت میں تبدیل ہونے لگ جائیں گے۔ عمل آپ کو بتا دیتی ہوں، آزما کے آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ عمل ایسا عمل ہے کہ بیوی گھر کی ناچاکی کا باعث بنتی ہے، شوہر کا خیال نہیں رکھتی، اس سے محبت نہیں کرتی، ہر وقت لڑتی ہے، تو شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لے، پانی، جوس، شربت، دودھ پر بیوی کو یہ پلا دے، پھر اس کے بعد پانی کو پینے کی دیر ہوگی، اس کی بیوی اسی وقت اس کی مرید بن جائے گی۔ اور شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھتا تو بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالی دونوں میں نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بتانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھروں سے یہ لڑائیاں جھگڑے کہیں ختم ہوں، اس پر کئی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ معاشرے سے لڑائی جھگڑے کئی سال ہو گئے ختم نہیں ہو رہے ہیں، تو ایک بڑا رول اس میں میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ دونوں مل کے ایک گھر بناتے ہیں، اگر ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا تو نہیں بلکہ ایک بہت بڑا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تم سے پکا عہد لے لیا ہے، اس لیے بھی قرآن مجید نے بیوی کو ساتھی کہا ہے۔ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزار کر شیطان کو اس میں دخل اندازی دینے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ اینٹیں چڑھتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور گھر آباد ہو جائیں تو یہ ذمہ داری خاوند کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ کام لیں۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ اس ہی لیے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کے اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، اتنا ہی رب و عزت ان سے راضی ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ رب و عزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میاں اور بیوی دونوں پر یہ بات سمجھ لیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان قدرت رکھ دی
تاکہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سکون حاصل ہو، جہاں میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا اور چیخ چیخ ہے، ہر وقت جلی کٹی باتیں، ایک دوسرے کو تانے دینا، طنز کرنا، چڑھتے رہنا، کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ بیوی کی طرف سے کوتاہی سے، شوہر کی طرف سے، اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے کہ دونوں طرف سے کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ اس طرف سے آج ہم بیوی کی سائڈ سے تبصرہ کریں گے، ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ کرتی ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں شادی کا مقصد بتایا ہے کہ تم اپنی بیوی کے لیے سکون بنو، جو اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی، وہ اپنے گھر میں خوشی ہی سکون والی سبب زندگی گزارے گی، کیونکہ گھر بستا ہے عورت کے ہاتھ سے، عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد رسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گرا سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو گھر والی مرد سے پہلے کہا جاتا ہے۔ گھر کو بسانا عورت کے اوپر منحصر کیا جاتا ہے۔ خاوند سے محبت کا رشتہ مضبوط کرے۔ یاد رکھے، خوبصورت پیسے والی بیوی کو بھی فائدے خاوند کی ملکہ بننے کے لیے داری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھیں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو یقین دہانی کروائے۔ صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں ہے، اس کو محسوس بھی کروائے کہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ خاوند کے سامنے سرماہرین دکھا دے۔ جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے کہ بیوی جب خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پہ عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو ان کے سامنے کھل کھل کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ مگر ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کا کہا ہے وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ دیکھی ہے کہ خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے دل کے اندر اندر ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اظہار اسے کرتی ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے جیسے مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے، اس سے بڑا بلنڈر عورت کوئی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب عورت کو ہمیشہ محبت سے ہی دینا چاہیے۔ جب خاوند چاہتا ہے جب بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے سر پہ سنہری موقع ہے، ایسی بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا ورملا اظہار، آپ ذرا سوچیں، ام مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی، چنانچہ بات چیت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ کھانے سے مرغوب ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مسکرائیں اور فوراً ان کا جواب نکاح کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھ پر مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا پڑے کہ عائشہ تیرا جواب اب بہت بہتر ہے۔ دوستو، آپ دیکھیں، خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے قدم آگے بڑھا کر بات کہی۔ خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ نیکی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اظہار رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار جہاں بھی ہوں گے، اپنے آپ کو اظہار کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔
جب بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے، یہ سوچنا کہ میں محبت کا اظہار کروں گی کہ خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے، فعل سے محبت کا اظہار کرے بغیر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور اسے بن کے رہے کہ جیسے وہ ٹھنڈے برف کی مانند ہے، عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں میری بہن بھائیوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے الائچی پر، پانی پر یا دودھ پر 100 بار یا قدوس یا سلام، 33 بار سورہ کوثر، 10 بار سورہ فاتحہ، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پانی پر دم کرتے، اور یہ پانی صبح کے وقت چاہیں یا شام کے وقت آپ اپنی بیوی کو یا شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی، ان کے سخت دل کو اللہ پاک کیسے نرم بنا دیتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے ہماری اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کو اجازت مل جائے گی، آپ اس عمل کو کر لیں۔ بغیر اجازت کے یہ عمل کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ اجازت کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر عمل کی اجازت مل جائے۔ آخر میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی شیئر کر دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔